سلام پاکستان، سلام ایوری باڈی۔ آج میں سمیع ابراہیم پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ ہماری پہلی سیگمنٹ ہے سلام پاکستان کی۔ اسٹرالوجی بڑا اہم، ہمیشہ بتاتے ہیں، پروفیسر صاحب بھی آتے ہیں، ستاروں کی چالیں بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کیسے ستارے چل رہے ہیں، جیسے وہ چلتے ہیں ویسے آپ کی جو زندگی ہے وہ بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ آج ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا یہ جو پلینٹس ہیں ان کی موومنٹ پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے، یا کبھی جیسے یہ ہاتھ کی لکیریں ہیں، کبھی کسی نے یہ کوشش کی ہو کہ اگر ان لکیروں کو چینج کر دیا جائے تو اس سے انسان کی قسمت بدل جائے، یا پھر اگر جو بندہ جانتا ہے کہ کس وقت کون سے اچھے پلینٹ ہیں، اگر وہ کام اسی وقت کر لے تو پھر تو اس کے سارے کام اچھے ہو جائیں گے، برا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہماری زندگیوں پہ بڑا امپیکٹ کر سکتی ہیں، آج پروفیسر صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ آج آئے ہمارے ساتھ اور ٹائم آپ نکال رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پلینٹس ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا ان کی جو موومنٹ ہے، ان کو کوئی متاثر کر کے اس کی کوئی ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے؟ آپ نے بہت مشکل سوال کیا ہے، لیکن میرے پاس ایک دو مثالیں ہیں جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور ذاتی طور پر میں نے اس تجربے سے گزرا ہوں۔ میرے کچھ جاننے والے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی کوشش کی ہے، تو ایک میرے جاننے والے کوشش میں کامیاب ہو گئے تھے؟ میں بھی آتا ہوں آ جائیں۔ کیا کیا انہوں نے، تو انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی، دروغ بر گردن راوی، ٹھیک ہو گیا، جو انہوں نے بتائی میں وہ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ شیئر تک پہنچاتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ فلاں وقت جو ہے وہ ڈیلیوری ہے، اس وقت یہ پلانٹ زول وغیرہ یہ خراب لگے ہوئے ہیں، یعنی کسی بچے کی پیدائش کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اتنے بجے ڈیلیوری ہے اور یہ ستارے لگے ہوئے ہیں، یہ ستارے لگے ہوئے ہیں، اور یہ اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اچھا، میں ان کی لہجے سے جیسے وہ بات کر رہے تھے میں یہی سمجھا کہ شاید انہوں نے مجھے اس مشکل کا حل سمجھا ہوا اور شاید میں ان کو بتا سکوں کہ آپ پلانٹ کا یوں رخ بدل دیں۔ میں نے کہا جی ایسا تو میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے، میں پلانٹ کا رخ نہیں بدل سکتا، ٹائم جو ہے وہ اگر آپ بدل سکتے ہیں، یعنی آپ نے کہا ڈیلیوری کے ٹائم کو بدل ٹائم کو اگر آپ بدل سکتے ہیں تو پھر آپ بھائی ستاروں کو تو نہیں بدل سکتے تو ڈیلیوری کے ٹائم کو بدل دیں، یار بڑی زبردست بات ہے، کوشش کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا کہ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے بات کی ہے، اور میں نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا ہے کہ بجائے صبح 10 بجے کے ڈیلیوری 3-4 بجے کی جائے، 3 بجے یا 4 بجے۔ اچھا، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 بجے تسلیس لگی ہوگی، فلاں پلانٹ یوں ہوگا، زول اچھی جگہ پہنچ چکا ہوگا، تو اس وقت ڈیلیوری ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ میں کہا آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ لیڈی ڈاکٹر سے اس بات پر مزید بات کر لیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ڈیلیوری کو ڈیلے کر لیں۔ زبردست۔ مجھے دوبارہ ان کا فون آیا کہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس نے مجھے یقین دلایا کہ ڈیلیوری ڈیلے ہو سکتی ہے اور یہ 3-4 بجے ڈیلیوری 3 بجے یا 4 بجے ڈیلیوری ہوگی۔ اچھا، چنانچہ ڈیلیوری 3 بجے ہوئی۔ آپ نیچر سے آپ نے بھی سینگ پھنسا لیے، آپ نے کہا کہ ہم بھی اس کو روکیں گے۔ تو وہ جو 3 بجے انہوں نے کہا ڈیلیوری ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ابھی نقشہ بنائیں، 3 بجے کیا نقشہ بنتا ہے۔ اچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں، چاند کی پوزیشن یہ ہے، چاند کی پوزیشن بدلنے سے زول کا ٹرائن بننا پڑا ہے، مشتری یوں آیا پڑا ہے، فلاں فلاں فلاں، میں نے سارے پورا آپ نے ذائچہ بنا کے نقشہ بنا کے بتا میں نے دیا۔ ان کو بتا دیا، تو کہنے لگے پھر یہ ٹائم بالکل صحیح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اصل علم تو اللہ کے پاس ہی ہے، انسان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، جتنا وہ حاصل کر سکے اتنی حاصل ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ وہ جو ڈیلیوری ہوئی، وہ جو اس دن لڑکی پیدا ہوئی، اس وقت وہ لندن میں لیکچرر ہے۔ شی از ٹیچنگ ان لنڈن، ناٹ اونلی ٹیچنگ، شی از سپورٹنگ دا ہول فیملی۔ اچھا، اپنی فیملی کے لیے وہ ایک بہت اچھا ستارہ بن کے آئی، ستارہ بن گئی ہے۔ اور بعد میں یہ ہوا کہ جب وہ پیدا ہونے کے بعد مجھے اس کے ہاتھ کے بارے میں بتایا گیا، اچھا، کہ اس ٹائم پیدا ہونے کے لیے ہاتھ پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ مجھے بتائے گئے۔ تو ہاتھ کی جتنی لائنیں تھیں سب دگنی تھیں، دو دماغ کی دگنی تھی، دل کی لائن دگنی تھی، زندگی کی لائن دگنی تھی،
اور جو بھی اندر مریخ وغیرہ سارے ہیں وہ باقاعدہ غبار بنے ہوئے تھے جو کہ بڑے انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں. اچھا. اینڈ دیٹ لیڈی از رولنگ دا اور فیملی ناؤ. اپنی She is extraordinary as far as talent is concerned, as far as her perceptions are, vision is concerned. She is extraordinary. I know it personally. یہ پروفیسر صاحب آپ نے کمال کی بات بتائی ہے. جو ہوا ہے میرا یہ تجربہ ہے, میں خود اس واقعے میں شامل ہوں, مجھ سے پوچھا گیا ہے تو پھر میں نے آپ یہ بتا It is very difficult question you have put to me. ارے آپ جو بتا رہے ہیں بھائی, اگر آپ بچے کی پیدائش کا وقت ایک آ رہا ہے, ڈاکٹر بتا دیتے ہیں آج کل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے, اور اس وقت پلانٹ کچھ برے لگے ہوئے ہیں تو آپ ڈیلیوری لیٹ کر دیں. یہ تو آپ نے وہ جو ستارہ چلتا ہوا آ رہا تھا اس کو کہا آپ نے کہ چل بھائی تو اپنی چال تبدیل نہ کر, لیکن ہم بھی تیری طاقت کو اس طرح سے موڑیں گے کہ اچھائی ہمارے پاس آ جائے گی. تارے کو نہیں موڑا گیا. تارے کے ٹائم جو تھا بجائے 10 بجے کے یہ دیکھا گیا کہ یہ 3 بجے کہاں ہوگا. تارا ایسے ہی آ رہا ہے, ہم نے ستارے کی یہی تو میں کروٹ نہیں بدلی. یہی تو میں وہ جب 3 لیکن آپ نے تارے کو جل تو دے دیا نا, آپ نے اس کو اس وقت پکڑا جب وہ آپ کے لیے اچھا ہو چکا تھا اس کی موومنٹ. یہ واقعہ جو ہے وہ میں نے سمی برخدار آپ کو منوان بتا دیا. ٹھیک, مان لیے بات. نہیں یہ بڑی آپ نے زبردست بات بتائی کہ شاید اس کو میرا تو ذاتی تجربہ ہے, دیکھیں لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے, اینڈ اٹ از فیکٹ. اور تاریخ میں بھی ایسے کئی واقعات موجود کو ہیں. بتائیں کوئی ایک آدھ واقعہ پیش کریں. آپ نہیں پیش کریں, جب بات تو کر رہے ہیں. زور دیتے میں بتانے کو تیار ہونا سر. بتائیں جی بتائیں. جو میں بتانے لگا ہوں وہ بہت مشہور واقعہ ہے, وہ عام واقعہ نہیں ہے. سنائیے. اور آپ سنتے ہی خود حیران ہو جائیں گے. وہ واقعہ سکندر اعظم کا ہے. دا گریٹ کنکرر سکندر اعظم, یس, فاتح عظیم. اس کے جو ٹائم تھا اس کو بھی مڈ وائف جو تھیں ان کو کہا گیا تھا کہ اس کی ڈیلیوری اس وقت نہیں ہونی چاہیے, اس کی ڈیلیوری شام کو فلاں وقت ہونا چاہیے جب فلاں ستارہ سامنے آئے گا. چنانچہ اس وقت بھی شاید لیڈی ڈاکٹر اتنی ماہر ہوتی ہوں گی جیسے آج کل ہیں. آج کل تو ایسے ٹیکے بنے ہوئے ہیں, اب تو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے نا کہ لیڈی ڈاکٹر ڈیلیوری کو روک دیتے ہیں. یہ فیکٹ ہے. ایسا ایسا یہ باتیں اب فلٹر ہو کے سامنے آ رہی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اور کئی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں, چلیں چند گھنٹے تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے, اب دنوں کے حساب سے تو نہیں روک میرے ساتھ جتنا ہوا ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا نا, سکندر اعظم کے ساتھ بھی یہی ہوا. اچھا, ٹائم اس کا اس وقت کر لیا جب کرنیں اچھی پڑ رہی. اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا, آپ خود جانتے ہیں کہ سکندر اعظم پھر کیا ہے. پورا اس نے اس کی والدہ سب کو, اور اس کی والدہ اور اس کے جو والد تھے انہوں نے یہ مینیج کیا اور سکندر کو سکندر اعظم بنا دیا اور ساری دنیا کو وہ فتح کر گیا. ایک تاریخی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے. اچھا, دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کئی واقعات ہم نہیں جانتے ذاتی طور پر, کئی لوگوں نے ایسے کیا ہوگا, ہو سکتا ہے, وائی ناٹ. جب یہ دونوں واقعات ہمارے سامنے آ گیا, ان ممکنات میں سے ہیں. مجھے اس واقعے پر حیرت نہیں ہے جو آج ان دنوں ہوا ہے اس زمانے میں, کیونکہ ایسے انجنکشن آ چکے ہیں, تھنگ کین بی ڈن. بات کریں آپ سکندر اعظم کے زمانے کی, قبل مسیح, وہ جو اس وقت دائی تھی, مڈ وائف تھی, اس نے یہ کیسے مینیج کیا؟ کیا اس وقت یونانی تو مشہور ہیں, تو اس کا مطلب ہے یونانی طب زندہ باد. یونانیوں نے ایسا کیا ہے نا جی, یونانی طب زندہ باد. دیکھیں انہوں نے جو جیومیٹری اور میتھمیٹک بتایا ہمیں, انہوں نے ایجاد اچھا یونانی, یہ بات سنیں میری, یہ تو ٹھیک ہے کہ یونانی طب میں بڑا کمال ہے, لیکن یہ جو سڑکوں پر یونانی طبیبوں کے دیواروں پر اشتہار لگے ہیں وہ سارے صحیح نہیں ہو گئے. وہ اس وقت جو تھے بھائی, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہ یونانی طبیبوں کے اشتہار پڑھ کے ان کی طرف چلے جائیں. ایسا مت کیجیے. دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ یونانی ہے جی ہم, حالانکہ کہاں ہے ان کی یونانیوں جیسا تدبر, یونانیوں جیسی اوریجنل تھاٹ. یہ بات صحیح ہے, جنہوں نے میتھمیٹک دیا, حیران کر دیا دنیا کو آج تک. اچھا, آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ مریخ اور وہ ہاتھوں میں ابھار ہوتے ہیں, یہ ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں, اگر یہ بندہ کوئی چینج کر دے, بنا دے, اس کو سرجری کر کے چینج کروا لے, پھر قسمت تبدیل ہو سکتی ہے. ہاں جی, یہ جو ول پاور کے لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ ول پاور کے. نیپولین سے کسی نے ہاتھ دیکھا اور انہوں نے کہا جی یہ ہاتھ میں کوئی رکاوٹ ہے, یہ لائن یوں جا رہی ہے. نیپولین جوش میں آ گیا, انہوں نے کہا لاؤ چھری لاؤ, میں بتاتا ہوں, مجھے بتاؤ کدھر جانا چاہیے اسے. تو ایسے کوفت ارادی والے لوگ ہیں جو چھری سے تو کام نہیں لیتے, لیکن کوفت ارادی سے کام لے کر پتہ نہیں کیا سے کیا کاٹ ڈالتے ہیں.
کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن اس سے اور سکندر اس نے نیپولین جو ہے اس نے پھر ایسے کیا نا, اس نجومی کو اس نے حیران کر دیا پامس کو کہ تو یہ کہہ رہا تھا, میں نے تو یہ کر دکھایا. لیکن بدل تو نہیں سکا اپنی قسمت, جی اپنی قسمت کو بدل تو نہیں سکا, جو اس کا انجام ہوا وہ جو آپ رکاوٹیں سمجھے تھیں. نہیں, لیکن اس نے تو اس کو جو بات بتائی تھی اس سے تو اس کو نیپولین کو نیپولین بننا ہی نہیں تھا. لیکن نیپولین تو نیپولین ہے. اچھا, بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پلینٹس جو ماضی میں بھی یہ ہوا, ہاتھ کی لائنیں ہیں, ہاتھ کی لائنیں ہیں. قوت ارادی رکھنے والے لوگ ان کو نہیں مانتے. نیپولین, میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ نیپولین نے کسی سے کہا کہ یہ لائن ٹھیک نہیں ہے, اس نے کہا چھری لاؤ میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں. اور اگر اس ہسٹری پڑھی جائے تو اس نے تو پامس کو غلط ثابت کر دیا نا. اس نے کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہا تھا مجھ سے, میں تو تیس نیس کہہ کر رکھ دیا پورے یورپ کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ قوت ارادی سے لائنوں پر آپ اثر ڈال سکتے ہیں. اثر قوت ارادی سے, یعنی آپ کے اگر قوت ارادی ہے تو آپ ہر چیز کو ہرا سکتے ہیں. نیپولین نے تو یہی ثابت کیا. اچھا, اور میرے پاس مثال نہیں ہے کوئی. تو دوستو ساتھیوں, آپ نے بات سنی پروفیسر صاحب کی, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پلینٹس جو ہیں ان کی جو, اچھا ایک سوال جانے سے پہلے, یہ جو پلینٹس کی موومنٹ ہے اگر سائنس کو ترقی کر لے اور ان کی جو موومنٹس ہے اس کو بھی تھوڑا سا اگر ہم آگے پیچھے اوپر نیچے تو 2-4 اینگل کر لیں. ایوری از پاسبل, کیوں نہیں, ہر چیز ممکن ہے. اللہ جانے سائنس ترقی کرتے کرتے ہمیں لائنوں کے بارے میں سائنٹیفک کوئی نئی تھیوری دے دے کہ ہاؤ دیز لائنز آر بورن ڈیورنگ گسٹیشن پیریڈ 9 منتھ کا, جب اس میں یہ لائنیں کیسے بنتی ہیں. اگر وہ آسمانوں تک پہنچ گئے ہیں اور ہر چیز کو انہوں نے صبح شام لگے پڑے ہیں تو یہ تو ممکن ہے کہ وہ سائنٹیفک کوئی ایسی چیز پیش کر دیں کہ اس طرح لائن کو بدلا جا سکتا ہے. ایک ایسی کتاب شائع ہوئی ہے, ایک یہودی نے کتاب شائع کی ہے, ہسٹری آف ہومو سیپینس. اچھا, اس نے کہا کہ موت پر بھی کب قابو پا لیا جائے گا. یہ انسان نے کیا بنایا ہوا ہے کہ موت نے ہمیں گرفت میں لیا ہوا ہے, یہ سب غلط ہے. جو سائنس ترقی کرے گی ایون ڈیتھ ول بی کنٹرولڈ. اور اس نے باقاعدہ سائنٹیفکلی اس بات کو قابل یقین بنایا ہے. وہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے, وہ بہت ذہین ہے یہودی, اس نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے. لیکن یہ تو جو ہم لوگ مسلمان اس نے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے وہ تو ثابت جو کرے گا, ابھی تو تھیوری دے رہا ہے نا, لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا اس نے واپس جانا ہے, اپنے آواز کا جواب دینا ہے. تو یہ جو سائنس ہے اس نے کئی عقیدوں کو تو جواب دے چکی ہے پہلے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ سائنس نے کئی عقیدوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیا ہے. سائنس کی ہسٹری پڑھیں, وہ ہلاتی چلی آ رہی ہے. مثلا بتائیں کس چیز کو ہلایا؟ سارا ہزارہ تجربے ہو چکے ہیں. یہ آپ اپنا سرکولیشن کا ہی لے لیں. آپ یہ جو سارا علم ہے یہ اللہ نے دیا انسان کو اپنا نائب بنایا اور کہا کہ اس کو ایکسپلور کر. اس یہودی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہم سائنٹیفک اسپرٹ سے کام لیں تو اسے اللہ ناراض نہیں ہوگا. اللہ بلا, کیونکہ یہ علم اللہ کا دیا ہوا سارا. پہلے بھی انسان اپنی سائنٹیفک اسپرٹ سے جہاں تک پہنچ چکا ہے, آئندہ بھی پہنچے گا. بالکل. اور ایسا انسان 21ویں صدی میں اسی طرف جا رہا ہے. یہ اس کی کتاب کا وہ میں آپ کو لوبے لبا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب جی فیسینیٹنگ انسپائرنگ بک. اس پر اب یہ اس بک پر بھی پوری ہم بات کریں گے, کتاب لے آئیں گے سامنے, اس کی لائنوں پر بھی بات کریں گے. زبردست بات ہے جی. پروفیسر صاحب سے آپ نے سنی باتیں, ایسٹرالوجی کی باتیں, اور جب اگلی دفعہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو اور مزید اس طرح کی باتیں کریں گے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ قوت ارادی اگر اچھی ہو, اللہ پر ایمان ہو, عقیدہ ہو, اور پورا بھرپور انداز میں بندہ کوشش کرے تو خدا کی ذات اسے کامیابی دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب پر رحمت کرے. سلام پاکستان, سلام پاکستان. اگلے سیگمنٹ کے لیے تیار رہیے. اللہ نگہبان.